बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट फ़ोन एडिक्शन ये क्या होती है, आज मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। आज हमारे यहाँ वेदर बहुत अच्छा था, मैंने सोचा कि ड्यूरिंग ड्राइव जो है आपसे इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बात करूं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है किंग्स कॉलेज लंदन के ऊपर, जो उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर की है। तकरीबन 1043 स्टूडेंट्स के ऊपर जिनकी एज थी 18 से 30 साल के ऊपर, और उनके ऊपर उन्होंने स्टडी की ये देखने के लिए कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो स्मार्टफोन एडिक्शन। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपने इससे पहले जो जनरली जिस एडिक्शन के बारे में सुना है वो हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, उसके बाद और बहुत सारी एडिक्शंस हैं। लेकिन एडिक्शन होती क्या है बेसिकली? एडिक्शन ये है कि कोई भी काम ऐसा जो आप इनवॉलेंट्री करने लग जाते हैं, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और अगर आपको वो चीज़ उस टाइम पर नहीं मिलती जब आप उसकी तलब होती है, तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग उससे डिस्टर्ब होती है। जैसे आप ड्रग एडिक्ट्स में देखते हैं तो जो लोग जो ड्रग्स लेते हैं उनको उस टाइम पर जब ड्रग नहीं मिलती है तो उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं रहते। तो सेम ये है कि स्मार्टफोन एडिक्शन आजकल क्या है, हम हर बंदा जो है वो फ़ोन यूज़ करता है, छोटा बड़ा बूढ़ा हर बंदा और उसमें क्या है, सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे। इवन इफ अब जब से मैंने ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, मैं इस पर भी देखती हूँ कि सारा दिन लोगों की वीडियोज़ अपलोड होती हैं, और एक ट्रेंड क्या है यहाँ पर भी गिव एंड टेक का ना, कि जी आप मेरी वीडियो पर आकर कमेंट करें, मैं आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट करें, और सारा दिन आप इसी चक्कर में रहते हैं कि जी आप देखते रहें कि किसकी वीडियो कब अपलोड हुई है, आप फटाफट जाएं। आप एक अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि किसमें आपने अपना टाइम फ्रेम है जिसमें आपने जाके अपने सोशल मीडियाज़ को चेक करना है। अच्छा, अब ये जो किंग्स कॉलेज लंदन की स्टडी है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि इसमें से तकरीबन 39% 39% जो स्टूडेंट्स थे उनके अंदर सिम्टम्स शो हुए कि वो स्मार्टफोन एडिक्ट हैं। और जब आपको स्मार्टफोन एडिक्शन है तो तकरीबन 69% लोग जो हैं वो दे हैव अ ट्रबल स्लीपिंग, नींद प्रॉपर नहीं आती। उसकी एक वजह ये है, अब ये है कि जो उन्होंने किसको कैटेगराइज किया कि जो कि स्मार्टफोन एडिक्ट हैं, वो लोग जो दिन में या आधी रात के बाद यानी कि 12 बजे के बाद जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, या 12 बजे तक फ़ोन यूज़ करते हैं, या वो लोग जो दिन में 24 घंटों में कम से कम 4 घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया कि दे आर स्मार्टफोन एडिक्ट्स। और वो लोग जो 2 घंटे तक दिन के अंदर फ़ोन यूज़ करते हैं, they tend to be or they judge to be एडिक्ट, यानी कि उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो एडिक्ट हो जाएंगे, अगर अभी नहीं हुए तो वो हो जाएंगे। और उसका मतलब क्या है कि जब आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको अगर फ़ोन नहीं मिलता तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ, आप कहीं बाहर हैं, आपका ध्यान फ़ोन की तरफ है, पता नहीं सोशल मीडिया के ऊपर या जिस भी प्लेटफॉर्म को आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं कि पता नहीं उस पर क्या चीज़ हो गई, मैंने क्या मिस कर दी। तो जहाँ पर आप मौजूद हैं, अगर आप लोगों में बैठे हैं, कहीं आप सैर करने गए हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप फ़ोन को सोच रहे हैं कि मुझे फ़ोन मिल जाए, मेरे फ़ोन की बैटरी ना ख़त्म हो जाए, मेरे फ़ोन पता नहीं मैं इसको इस चीज़ को कैप्चर कर सकूँ ना कर सकूँ, किसी ने मुझे कोई मैसेज ना कर दिया हो, मैं देख लूँ। ये है इश्यूज़। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब जो नींद डिस्टर्ब होने वाली बात है कि जी रात को जब लोग सोते हैं तो सोने से पहले कितनी देर पहले अपना फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। अगर तो उन्होंने 1 घंटा पहले फ़ोन छोड़ा है तो उनके अंदर कम टेंडेंसी है थोड़ी सी कि जी वो उनकी नींद थोड़ी कम डिस्टर्ब होगी, और जिन्होंने आधा घंटा पहले छोड़ा है उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, और उनको ड्रोने ख्वाब, नाइटमेयर्स ये उनको बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें एक और चीज़ ये है कि उस स्टडी में उन्होंने रिकमेंड ये किया है कि आप अपने फ़ोन का टाइमिंग्स थोड़े पैटर्न कंसिडर अपना बनाएं कि आपने किस टाइम पर फ़ोन यूज़ करना है, कितनी देर के लिए। और आप सब लोग अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि जी आज मैंने सारा दिन फ़ोन यूज़ नहीं करना, या मैंने इतने घंटे के लिए, अगर मैं 4 घंटे यूज़ करता हूँ या करती हूँ तो मैं 1 घंटे के लिए यूज़ करूँगा।
دین یو ول کم ٹو نو کہ جی آپ کہیں اسمارٹ فون ایڈکٹ تو نہیں ہوئے. دیکھیں میرے منہ سے ڈرگ ایڈکٹ نکلنے لگا تھا کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی ایک نئی طرح کی ڈرگ ہے جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو اس میں کیا ہے, اور ایون اف اسی اسٹڈی کے اندر انہوں نے ریکمینڈ یہ کیا ہے, میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی, اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا فون چارج کرتے ہیں تو اس روم میں مت چارج کریں جس میں آپ سو رہے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون جو ہیں وہ بہت ہائی لیول کی ریڈیشنز جو ہیں وہ امٹ کرتے ہیں. جو ریڈیشنز مطلب آپ سوئے ہوئے ہیں نا, آج کل تو آلریڈی آپ کے گھروں میں اتنی ریڈیشنز ہیں کہ جی جو وائی فائی کے سگنلز ہیں, آپ کے گھر کا سگنل, آپ کے ساتھ والوں کے گھر کا, ان کے ساتھ کے, یہ ساری ریڈیشنز بھی آپ ایبزارب کر رہے ہیں. ساتھ میں آپ کے اپنے فونز کی ریڈیشن, جب آپ رات کو ان کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو وہ ریڈیشنز آپ کے بایولوجیکل جو کلاک ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اب یہ ایک بایولوجیکل کلاک کی بات, اب جہاں تک بات ہے کہ ہمارا ایک سرکیڈین ردم ہے سلیپ کا, سونے کا, جو کہ سونے اور جاگنے کا, جو کہ ڈٹرمن ہوتا ہے زمین کی جو زمین جو ہے نا جو روٹیٹ کر رہی ہے, تو 24 آورز میں وہ اپنی زمین اپنا ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے. اس روٹیشن کے ساتھ ہمارا سونے اور جاگنے کا, یعنی کہ سورج کے چڑھنے اور ڈھلنے سے فرام سن رائز ٹو سن سیٹ, وہ آپ کا سرکیڈین ردم جو ہے, دا مومنٹ آپ دیکھیں, دا مومنٹ جب آپ اٹھتے ہیں نا صبح کے ٹائم پر, ارلی مارننگ اگر آپ اٹھتے ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ فریش ہے, آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں پیرنٹس جو ہیں وہ انکریج کرتے تھے بچوں کو کہ صبح صبح اٹھ کے پڑھا کرو, کیونکہ اس ٹائم ذہن میں کسی قسم کی بات نہیں ہوتی. تو آپ اگر اس ٹائم پر پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کو زیادہ صحیح طریقے سے یاد ہوگی, یا آپ اس کو پراپر طریقے سے پروسیس کر سکیں گے. تو جو سرکیڈین ردم ہے, جب آپ صبح کے ٹائم پر اٹھتے ہیں, سونے کا یہ ہے کہ جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے آپ کا جو باڈی کا جو کلاک ہے وہ سلو ہوتا جائے گا, اور آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ریسٹ کرو. لیکن یہ جو فون کی لائٹ ہے, اگر آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا صبح کس ٹائم پر اٹھنے کا, صبح ارلی مارننگ جب سورج کی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں, تو اس ٹائم پر سورج کی روشنی جو ہے وہ وائٹ ہوتی ہے. وہ وائٹ جو لائٹ ہے نا, وہ آپ کو اویکنگ لائٹ ہے, آپ کو جگانے کے لیے لائٹ ہوتی ہے. اور آپ کے جو فون کی اسکرین کی جو لائٹ ہے نا, وہ اور صبح کی لائٹ, یہ دونوں بالکل سیم ہیں. تو جب آپ لیٹ تک فون دیکھتے ہیں نا, تو آپ کی آنکھوں کو, آپ کے دماغ کو یہ سگنل جاتا ہے کہ ابھی دن ہے, ابھی روشنی ہے, میں ابھی جاگتا رہوں, جس کی وجہ سے سارا آپ کا جو ردم ہے, جو آپ کا بایولوجیکل کلاک ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سونے جاگنے کے پیٹرنز نہیں ہیں. اب کچھ لوگ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جی 8 گھنٹے سونا ضروری ہے نا, میں اگر رات 2 بجے بھی سوتا ہوں تو صبح میں اگر 11 بجے اٹھتا ہوں تو 8 گھنٹے تو میں سو لیا نا میں نے, یا 9 گھنٹے میں نے سو لیا, تو میری نیند پوری ہوگی 9. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹم آپ کی باڈی کا ایک جو کلاک ہے وہ پورے کا پورا ڈسٹرب ہو گیا. اور بہت ساری اسٹڈیز میں یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ رات کو آپ کی نیند جس طرح کی ہوگی, اس کی بیسس کے اوپر آپ کی مارننگ کی پرفارمنس ہوگی. اگر آپ رات ڈسٹربڈ سوئے ہیں, نیند پراپر نہیں آئی ہے, صبح آپ کی پرفارمنس کیا ہے کہ صبح گوف بنے ہوئے آپ پھر رہے ہیں. اگر آپ نے اسکول میں جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, آفس میں جانا ہے, گھر کے کام کرنے ہیں, آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہی نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں. اب دیکھیں, پتہ ہے کیا, انوویشن جب آتی ہے نا, کوئی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی, اب یہ موبائل فونز آئے, ان کا ایک مین مقصد تو یہ تھا کہ جی کنیکٹیوٹی بڑھ جائے, لوگوں کا آپس میں رابطہ آسان ہو جائے. پھر جب یہ اسمارٹ فونز آئے, اب اس میں کیا ہے کہ یہ آپ کے منی کمپیوٹرز ہیں, آپ کے پاس ساری چیزیں. لیکن آپ کو پتہ, سارا دن اگر آپ ہاتھ میں فون پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے آپ کے جوائنٹس کے اوپر, انگلیوں کے اوپر, بازوؤں کے اوپر, مسلز کے اوپر, کہ آپ نے ایک خاص پوزیشن میں لیے بیٹھے, آپ بیٹھے ہوئے, ایک بندہ آپ سے بات کر رہے ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے کوئی بندہ بات کیا کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اوپر نیچے اسکرین کو صرف اسکرول کر رہا ہے, اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ ہوش ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی.
تو اسمارٹ فون کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا ضروری ہے. آپ اس کو اپنے نروز کے اوپر، اپنی روٹین کے اوپر، کہ ہمارا اب آج کل کیا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا اپنے دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، وہ بھی سپرفیشل سی ایک کنیکشن ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ پیپ کر رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے کسی دوسرے کی زندگی میں. وہ اگر اب فار ایگزامپل اگر یوٹیوب ہے تو یوٹیوب میں بھی اگر یہ دیکھیں تو خاص طور پہ جو چینلز ہیں، میرا ایک اس پہ خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز انٹل اینڈ انلیس آپ کی جنرل پبلک آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ ویڈیوز نہ دیکھنا شروع کرے. نارملی جو چینلز ایک دوسرے کے اوپر جا کے کامنٹ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جسٹ کہ جی میں تمہاری پر گیا تم میری پر آ جاؤ، جبکہ کوئی میننگ فل انٹریکشن نہیں ہو رہا. جسٹ آپ ایک آپ نے طریقہ کار بنا لیا اب ایک انٹریکٹ کرنے کا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی اپنی روٹین سیٹ کر لیں، تھوڑا سا ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے فرینڈز کیا کر رہے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ کسی ٹائم پر ہفتے میں ایک دفعہ یا 10 دن آپ کسی دوست کو فون میں لا کے اس کے ساتھ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ اگر آپ بات کر لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ ریفریشنگ ہوگی بجائے اس کے کہ آپ یہ سوشل میڈیا اسکرول کر کے اگر آپ یہ دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے سوچا میں آپ سے تھوڑا شیئر کرتی ہوں. آج میں نے یہ آرٹیکل پڑھا تھا تو مجھے لگا کہ یہ بہت یوزفل ہے اور بہت افیکٹو ہے. ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے آپ بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اسمارٹ فون ایڈکٹ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے اندر ٹینڈنسی ہے یا نہیں ہے. کیا مطلب اسمارٹ فون ایڈکٹ آپ تب ہوں گے اگر آپ دن میں 4 گھنٹے یا آدھی رات کے بعد سے فون یوز کر رہے ہیں تو آپ اس اسٹڈی کے اکارڈنگلی آپ اسمارٹ فون ایڈکٹ ہیں. آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کی ڈیلی روٹین کی اور بہت ساری چیزیں بھی ڈسٹرب ہوں گی. اور اگر آپ 2 گھنٹے تک فون یوز کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ آپ اسمارٹ فون ایڈکٹ ہو جائیں گے. اور اگر آپ ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ سارے ایشوز ہوں گے، نیند ڈسٹرب ہوگی، آپ کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوگی، اور ان دا لانگ رن ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے پلیز یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ اسمارٹ فون ایڈکٹ ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. مجھے اپنے کامنٹس میں پلیز ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.